نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس بالخلق جديد. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. تمام طرح کی تعریف حمد و ثنا کبریائی بڑائی اور بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے. لاکھوں کروڑوں درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور ہوں تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہم اور آپ رمضان کے اکثر حصے گزار چکے. ہم نے جو بھی نیکیاں کی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان کو قبول فرمائے، اور آنے والے جو ایام بچے ہیں اللہ تعالیٰ ان میں ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں آپ کے سامنے پہلے اتحاد ملت ضروری کیوں اس پہ تھوڑی سی بات کروں گا.
اور آخر میں چل کر کے انشاءاللہ صدقۃ الفطر کے بارے میں کچھ وضاحت آپ کے سامنے کی جائے گی۔ آج اگر ہم ہندوستان میں مسلمانوں کے حالات کا جائزہ لیں تو ہر طرف ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ مسلمان کہیں نہ کہیں پریشانی میں ہیں، ذلت کی زندگی گزارنے پہ مجبور ہیں، جبکہ ان کے پاس سب کچھ ہے، کمی کسی چیز کی نہیں، ان میں بڑوں کی بھی کمی نہیں، چھوٹوں کی بھی نہیں، ان کے پاس روپیے بھی ہیں، پیسے بھی ہیں، اور تعداد میں بھی کم نہیں ہے۔ یہ بھی آپ جان لیجیے، تعداد بھی ان کی اتنی ہے کہ اگر وہ ایک ہو جائیں تو بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن یہی ہے نا کہ ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے۔ ستارے آسمان میں لاکھوں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں ہوتے ہیں، لیکن ایک سورج جو ہوتا ہے اس کے اندر جو پاور ہوتا ہے وہ بکھرے ہوئے تاروں کے اندر وہ طاقت نہیں ہوتی ہے۔ تو تعداد میں کم اور زیادہ ہونا یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ ایک انسان اپنی طاقت کو، اپنی یونٹی کو پہچانے اور اس کا صحیح استعمال کرے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ اس دنیا میں بسنے والے جتنے بھی ایمان کے دعوے دار ہیں سارے لوگ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، جتنے بھی مومن بغیر کسی تفریق مسلک، کوئی اہل حدیث، کوئی دیوبندی، کوئی بریلوی، کوئی شافعی، کوئی حنبلی، بغیر کسی تفریق مسلک کے سارے مومن مرد اور ساری کی ساری مومنہ عورتیں ایک دوسرے کی دوست ہیں، ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ یامرون بالمعروف، ان کا کام یہ ہے کہ وہ بھلائیوں کا حکم کیا کرتے ہیں، وینہون عن المنکر، اور وہ غلط کاموں سے، منکر کاموں سے روکنے کا کام کیا کرتے ہیں۔ یہ ان کی پہچان ہے۔ آج ہم نے اپنی صفت کھو دی، جو سب سے پہلی کوالٹی ہماری بتائی گئی تھی کہ تم بھلائی کا حکم دیتے ہو، تم برائی سے روکتے ہو، آج وہی چیز ہمارے اندر موجود نہیں ہے۔ آج ہم تو یہ بھی سن رہے ہیں، ہم تو یہ بھی اپنی نظروں سے دیکھتے ہیں کہ نہ جانے کتنے علماء کھڑے ہو کر کے یہ فتویٰ دے رہے ہیں کہ آپ فلاں مسلک والے سے مصافحہ سلام نہیں کر سکتے، آپ کا سلام کرنا حرام ہے۔ جب اسٹیج سے اور ممبر سے ایسے پیغام دیے جانے لگے تو پھر اس قوم کا کیا ہو سکتا ہے، اللہ خیر کرے۔ جبکہ اللہ فرماتا ہے کہ سارے کے سارے مومن ایک دوسرے کے دوست ہیں، یہاں یہ کہہ رہے کہ نہیں وہ تمہارے دشمن ہیں۔ بتاؤ قرآن کی مانے یا فلاں مولوی صاحب کی مانے؟ تب تعجب ہوتا ہے ایسے لوگوں کے اوپر۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تمام مومنوں کی مثال بیان فرمائی ہے، یہاں اللہ نے ذکر کیا ہے اور آگے چل کر کے اللہ کے نبی بتا رہے ہیں۔ مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد الواحد، دنیا میں بسنے والے سارے مومنوں کی مثال، سارے مسلمانوں کی مثال آپس میں مثل الجسد الواحد، ایک ہی جسم کی مانند ہوا کرتی ہے۔ اذا تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، اگر جسم کے کسی بھی حصے کو کوئی تکلیف ہو جاتی ہے، کوئی پریشانی لاحق ہو جاتی ہے، سارے کے سارے اعضاء، سارے کے سارے پارٹ اس کی تکلیف کو محسوس کیا کرتے ہیں۔ تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، متفق علیہ، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث۔ اللہ کے نبی بتا رہے ہیں کہ تم سارے کے سارے ایک ہو، جسم کے ایک حصے میں آپ کی آنکھ میں تکلیف ہے تو پوری باڈی اس کی تکلیف کو محسوس کرتی ہے۔ آپ کبھی بیمار ہو جائیں، آپ محسوس کریں سر میں درد ہوگا، جب تک سر کا درد صحیح نہیں ہو جائے گا آپ کو ٹھیک سے نیند نہیں آئے گی۔ پیٹ میں درد ہے، پیٹ اگر تکلیف محسوس کرے گا تو آپ کو کبھی نیند نہیں آ سکتی ہے۔ یہ قانون اور یہ قاعدہ اللہ نے بنا دیا ہے۔ اللہ کے نبی بتاتے ہیں کہ جس طریقے سے یہ جسم کے سارے پارٹ ایک دوسرے کی تکلیف محسوس کرتے ہیں، اسی طرح دنیا کے سارے مسلمان، ہندوستان کے نہیں، پاکستان بنگلہ دیش کے نہیں، صرف سعودی کی نہیں، پوری دنیا کے مسلمانوں اور مومنوں کی یہی مثال ہونی چاہیے۔ ضرورت ہے کہ ہم اس پہ غور کرنے کی کوشش کریں۔ آج ہم مسلمانوں کی حیثیت اور ویلیو اس دنیا میں کیا ہے میں آپ کو بتاؤں۔ ایک مثال کے ذریعے آپ کا صرف دماغ کھولنا مقصد ہے۔ آج ہم مسلمانوں کی ویلیو اس ہندوستان کے اندر ایک فٹ بال کی طریقے سے ہے۔ فٹ بال کی طریقے سے دو ٹیم کے کھلاڑی ہوتے ہیں، دونوں اپنے اپنے پیروں سے لات سے مار کر کے اپنی ہی ٹیم کے کھلاڑی کو فٹ بال دیتے ہیں۔ ابھی جب تک گول میں اس کو نہیں ڈال دیں گے، جب تک ان کو پوائنٹ نہیں مل جائے گا، بڑے آرام سے مارتے ہیں۔ دوسری ٹیم کے کھلاڑی سے بچا لیجئے، اپنے ساتھی کو دیجئے۔ ہوتا ہے نا یہ سسٹم، وہ اپنے ساتھی کو، اور جب ان کو لگتا ہے کہ اب سامنے کوئی دوسری ٹیم کا کھلاڑی نہیں ہے، اس کے بعد اب کیا کرتے ہیں، اب اس فٹ بال کو تیزی کے ساتھ لات مارا جاتا ہے، کیونکہ ان کا مقصد اب حل ہو گیا ہے۔
یہی حال ہے ہندوستان میں ہم مسلمانوں کی ہے. یہ سیاسی لیڈران جب الیکشن کا وقت قریب آئے گا, جب ووٹ لینے کی بات آئے گی نا, تو آپ کے کندھے سے کندھا ملا کر کے چائے خانے میں, آپ کے گھر میں روزانہ وہ اٹھتے بیٹھتے نظر آئیں گے. ایسا معلوم ہوگا کہ ان کی نظر میں آپ سے زیادہ پیارا کوئی نہیں ہے. کہیں یہ آپ ان کی محبت نہ سمجھ لینا, یہ ان کی ضرورت ہے. جس طرح فٹ بال ان کھلاڑیوں کی ضرورت تھی, آپ ان کی محبت نہیں ہے بلکہ آپ ان کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے پھر الیکشن جیتنے کے بعد آپ کو لات مار دیا جائے گا جس طرح فٹ بال کو لات مار کر کے سائڈ کر دیا جاتا ہے. مثال سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ یہ ہندوستان میں آج ہم مسلمانوں کی پوزیشن بنی ہے. فٹ بال چونکہ تنہا ہوتا ہے میدان میں, جو چاہے جہاں چاہے لات مار کر کے لے کے جا سکتا ہے. آج ہم مسلمانوں کی حیثیت اتنی ہے, 5 روپے کی چائے پلائیے جہاں چاہیے لے کر کے چلے جائیے. یہ ہم مسلمانوں کی حیثیت ہے. ہمیں فٹ بال نہیں بننا ہے, ہمیں دیوار بننا ہے. یہ دیوار آپ دیکھ رہے ہیں, اس دیوار میں پہلے جب یہ دیوار نہیں بنی تھی, اس میں اینٹ لگی ہے, اس میں مورن ہے, اس میں بالو ہے, گٹی ہے, پانی ہے, لوہے کی سریا اور چھڑ اس کے اندر لگی ہوئی ہے. جب یہ دیوار نہ بنی ہو, کہیں مکان تعمیر ہو رہا ہو, اور آپ دیکھیں جب اس کے سارے مٹیریل جو اس میں لگتے ہیں ایک جگہ رکھ دیجئے, حالانکہ اینٹ اپنے آپ میں بڑی مضبوط ہے. ایک 10 سال کے بچے سے آپ کہیے اینٹ کو اٹھا کر کے پٹک کر کے پھوڑ دے گا اس کو. بالو کو اپنے ہاتھ میں لے کر کے, گٹی کو اپنے ہاتھ میں لے کر کے کہیں بھی اس کو پھینک سکتا ہے, اڑا سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ابھی یہ چیزیں تنہا ہیں, ابھی ایک نہیں ہوئی ہیں. لیکن انہی چیزوں کو جب ایک کر کے آپ دیوار بنا دیجئے, اب اگر کوئی آ کر کے اپنا سر اس میں ٹکرانا چاہے, کتنے بھی مضبوط آدمی کو لے کر کے آؤ, کہو ہاتھ سے مار کر کے دیوار توڑو, دیوار ٹوٹے گی نہیں, اس کا ہاتھ ٹوٹ جائے گا. سر ٹکرانے کے لیے کہیے, کوئی عقل مند نہیں ٹکرائے گا. کیوں؟ اسے پتا ہے کہ اب یہ چیزیں ایک ہو گئی ہیں. میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں, بس صرف مثال دینے کا مقصد یہ ہے کہ جب تک کوئی چیز تنہا پڑی ہو, بالو تو لاکھوں کی تعداد میں ہے نا, جب تک ڈھیر میں ہو لاکھوں کی تعداد میں ہوتے ہیں, لیکن ایک چھوٹا سا 10 سال کا بچہ اپنی مٹھی میں لے کر کے ہوا میں اس کو اڑا دیتا ہے. آج مسلمان کروڑوں کی تعداد میں تو ہیں لیکن بکھرے ہیں. بالو جب تک ایک نہیں تھے, بکھرے تھے, ایک 10 سال کا بچہ اپنے ہاتھ میں اٹھا کر کے اس کو اڑا سکتا تھا. آج ہم مسلمان کروڑوں کی تعداد میں ہے, جو جہاں چاہتا ہے کھلواڑ کرتا ہے, جو جیسے چاہتا ہے استعمال کرتا ہے. اب دیوار اگر ایک ہو گئی ہے, ساری چیزیں مل کر کے ایک ہو گئی, اب کوئی اس کا بال باقا نہیں کر پائے گا. یہ اور بات ہے کہ مشین سے ٹوٹے گی, وہ ایک الگ چیز ہے, لیکن اب اتنی آسانی سے نہیں. تو یہ ہم مسلمانوں کی مثال ہے. آئیے اللہ کے نبی کی ایک اور حدیث دیکھ لیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے مسلمانوں کی اتحاد کے مطابق, صحیح مسلم کی حدیث ہے, لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. اے مسلمانوں, تم سارے کے سارے لوگ جنت میں نہیں جا سکتے ہو. میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آج ہم مسلمان تو یہ سمجھتے ہیں کہ نماز 5 وقت بھی پڑھ لیا, ہم نے رمضان کے روزے رکھے, ایک مرتبہ حج عمرہ بھی کر کے چلے, ہم تو جنتی ہو جاتے ہیں. لیکن اللہ کے نبی یہ فرما رہے ہیں, اے مسلمانوں, تم جنت کے اندر نہیں جاؤ گے, چاہے تم کتنی بھی نمازیں پڑھو, کتنے بھی روزے رکھ لیا کرو. لا تدخلون الجنت حتى تؤمنوا, جب تک کہ تم سارے کے سارے مسلمان سچے مسلمان نہ بن جاؤ, سچے مومن نہ بن جاؤ. اب یہ سنتے ہیں تو لگتا ہے کہ ہاں صحیح بات ہے, اگر جنت میں جانا ہے تو ہمیں ایمان والا بننا پڑے گا. لیکن آگے اللہ کے نبی جو شرط بتانے جا رہے ہیں اس کو ذرا غور سے سنیے گا. اللہ کے نبی یہ فرما رہے ہیں, وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا. اے دنیا کے سارے مسلمانوں, تم اس وقت تک سچے مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ تمہارے اندر سارے کے سارے لوگوں کے لیے سچی محبت نہ پیدا ہو جائے. ذرا اپنے دل کے آئینے میں جھانک کر کے دیکھنے کی کوشش کریں, کیا ساری سوسائٹی کے مسلمان ہمارے دل میں محبوب آج کل ہیں یا نہیں. آج تو ہمارے خاندان میں کتنے ایسے لوگ ملیں گے, سب سے زیادہ تو ہمیں اپنے گھر والوں سے آج کل شکایت ہوا کرتی ہے, مجبوری میں ایک دوسرے سے بات کرنی پڑی تو کر لیتے ہیں, لیکن سچ یہ ہے کہ آج ہمارے دل کی گہرائی میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں باقی ہے. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں, اگر سچے مسلمان ہونا چاہتے ہو تو ایک دوسرے کے لیے سچی محبت دل میں پیدا کرنا ضروری ہے. آج سب سے زیادہ انسان کو اپنے پڑوسی سے تکلیف ہوا کرتی ہے, سب سے زیادہ اس کو اپنے پڑوسی سے تکلیف. افسوس کی بات ہے, آپ جا کر کے یہ پیغام اپنی ماں اور بہنوں کو بتائیے گا اپنے گھروں میں. اللہ کے نبی کی ایک حدیث ہے, محبت پیدا کریے آپ. ایک آدمی آیا اللہ کے نبی کے پاس, کہنے لگا اللہ کے نبی ایک بہت زیادہ نیک عورت ہے. آپ نے پوچھا کیا بات ہے, کیا کرتی ہے. اس آدمی نے جواب دے دیا, اے اللہ کے نبی, تذکر من کثرت صیامها وصلاتها وصدقتها. اے اللہ کے نبی, وہ سب سے زیادہ نماز پڑھنے والی ہے, سب سے زیادہ روزہ رکھنے والی, سب سے زیادہ وہ صدقہ خیرات کرنے والی, اللہ کے راستے میں بانٹنے والی ہے.
یعنی جتنی بڑی بڑی خوبیاں اس کے اندر ہونی چاہیے دین کے معاملے میں سارے کی ساری اس کے اندر پائی جا رہی ہیں۔ اس آدمی نے آگے جملہ کہا غیر انہا توری جیرانہا بنسانیہا، اے اللہ کے نبی اس عورت کے اندر ایک چھوٹی سی کمی ہے، چھوٹی سی پرابلم ہے، وہ عورت اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف بہت زیادہ پہنچایا کرتی ہے۔ دیکھیے محبت وہاں کبھی پیدا نہیں ہو سکتی ہے جس کے پڑوسی کو کبھی تکلیف ہو، اس لیے میں اس کو بیان کر رہا ہوں۔ جب اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے سنا یہ عورت ایک نمازی ہے، روزے دار ہے، صدقہ خیرات بھی کرنے والی، یعنی اس کی ساری بڑی بڑی نیکیاں موجود ہیں، لیکن صرف اس کی زبان سے اس کے پڑوسی محفوظ نہیں رہا کرتے ہیں، آپ نے فرمایا قال ہی فی النار، ایسی صورت میں یہ عورت جہنم کے اندر جانے والی ہے۔ ذرا غور کرو، اس کی نماز، اس کے روزے، اس کے صدقہ خیرات کسی کام کے نہیں اگر اس کے پڑوسی ہی اس کی زبان سے محفوظ نہیں، یعنی اگر آپس میں پیار محبت اور وہ آپس میں اتحاد نہیں ہے تو ایسی صورت میں وہ جنت میں نہیں جا سکتی ہے۔ ایک اور عورت کے بارے میں اس آدمی نے آگے ذکر کر دیا، اے اللہ کے نبی ایک اور بھی عورت ہے، تذکر من قلت صیامہا وصلاتہا وصدقتہا، ایک دوسری عورت ہے وہ بہت زیادہ نماز نہیں پڑھتی ہے، یعنی وہ صرف فرض نمازیں پڑھ لیا کرتی ہے، نفلی نمازیں تہجد کی نماز نہیں پڑھ پاتی ہے۔ اے اللہ کے نبی وہ بہت کم روزے رکھا کرتی ہے، یعنی صرف وہ رمضان کے فرض روزے رکھا کرتی ہے، سال بھر بہت زیادہ وہ نفلی روزوں کا اہتمام نہیں کر پاتی ہے۔ وہ صدقتیا، اے اللہ کے نبی اس عورت کے پاس تو دینے کے لیے ہے بھی نہیں، صدقہ بہت تھوڑا کرتی ہے، اور حدیث کے الفاظ سے بتاتے ہیں وَأَنَّهَا تَتَصَدَّقُ بِأَطْوَارٍ مِّنَ الْعَقِدِ، اے اللہ کے نبی وہ عورت کبھی کبھی پنیر کے تھوڑے سے ٹکڑے ہی صدقہ کر دیا کرتی ہے۔ پنیر جانتے ہیں نا، دودھ سے جو سفید کلر کی بنائی جاتی ہے، جس کو کاٹ کر کے مٹھائی کی دکانوں پہ وغیرہ پہ جس کی سبزی وغیرہ بنتی ہے، پنیر کے معمولی سے ٹکڑے صدقہ کیا کرتی ہے، اس کے پاس زیادہ کچھ نہیں ہے۔ دیکھیے نماز بہت کم پڑھتی ہے لیکن فرض پڑھتی ہے، روزے صرف رمضان کے، صدقہ خیرات پنیر کے معمولی سے ٹکڑے، یعنی صدقہ خیرات میں بالکل پیچھے ہے، اس کے پاس ہے بھی نہیں تو دے گی کیا۔ لیکن اس آدمی نے آگے اس کے بارے میں جملہ فرما دیا، اے اللہ کے نبی وَلَا تُؤْذِي جِيرَانَهَا بِلِسَانِهَا، اے اللہ کے نبی نمازیں وہ کم پڑھا کرتی ہے، روزے وہ کم رکھا کرتی ہے، صدقہ خیرات بھی وہ تھوڑا دیتی ہے، لیکن کبھی بھی اس کی زبان سے اس کی کسی بھی پڑوسی کو کبھی تکلیف نہیں پہنچا کرتی ہے۔ جب اللہ کے نبی نے یہ سنا وہ عورت اپنی زبان سے اپنے کسی پڑوسی کو تکلیف نہیں دیا کرتی ہے، اللہ کے نبی فوراً ارشاد فرماتے ہیں قال ہی فی الجنت، ایسی صورت میں یہ عورت تو جنت کے اندر جانے والی ہے۔ ایک طرف اتنی نمازی ہے، اتنی روزے دار، وہ جہنم میں صرف زبان کے غلط استعمال سے، صرف پڑوسیوں کو تکلیف پہنچانے کی وجہ سے، اور دوسری طرف اس عورت کا معاملہ یہ ہے کہ نماز بھی کم، روزے بھی کم، صدقہ خیرات بھی کم، لیکن اس کی زبان سے اس کے پڑوسی محفوظ، تو ایسی صورت میں وہ عورت جنت کے اندر جا رہی ہے۔ اب ذرا غور کرو، ہم اور آپ اپنے حالات کا جائزہ لینے کی کوشش کریں۔ وہ محبت جو صحابہ کے درمیان ہوا کرتی تھی، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے درمیان پیدا کریں۔ صرف ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے حضرت سعد بن نبی سے فرما دیا تھا کہ جانتے ہو یہ عبد الرحمن بن عوف ہے جو تمہارے درمیان ہجرت کر کے لائے ہیں، آج سے میں انہیں تمہارا بھائی قرار دیتا ہوں، تمہارے ساتھ اٹھیں گے، بیٹھیں گے، رہیں گے، کھائیں گے، پیئیں گے۔ کہا اللہ کے نبی ٹھیک ہے، اتنا کہہ کر کے اللہ کے نبی چلے گئے۔ قربان جائیے ان کی اس محبت پر، ذرا غور کریں کہ ہم اپنے دل میں ایک مسلمان کے لیے کیا ایسی محبت کبھی پاتے ہیں؟ ارے ویسی محبت تو چھوڑ دیجیے، اس 100 میں سے 2-3% بھی اگر ہم پا جائے نا تو وہ ہمارے لیے بڑی کافی ہے۔ حضرت سعد بن نبی عبد الرحمن بن عوف کے پاس جاتے ہیں، کہنے لگے اللہ کے نبی نے تمہیں میرا بھائی قرار دیا ہے، آج کے بعد تمہارے ساتھ رہو گے، کھاؤ گے، پیو گے۔ آئے عبد الرحمن میرے بھائی، میں مدینہ میں بہت زیادہ مالدار آدمی ہوں، میں اپنی پوری پراپرٹی کے 2 حصے کر دیتا ہوں، 2 حصے میں اس کو ڈیوائڈ کر دیتا ہوں، جتنی بھی میری دولت ہے میں 2 حصوں میں اس کو بانٹ دیتا ہوں، اور آدھی میں تم کو دیتا ہوں، آدھی میں اپنے پاس رکھ لیتا ہوں، کیونکہ نبی نے مجھے کہا ہے کہ تم میرے بھائی ہو۔ قربان جائیے، صرف ایک جملہ نبی نے فرمایا تھا۔ یہاں تو ہم نبی کی کتنی عزیز سنیں کہ مسلمانوں ایک ہو کر کے رہو، کسی مسلمان کو تکلیف نہ دو، کوئی فرق نہیں، کیوں؟ کیونکہ ہم تو نمازی ہیں، ہم تو روزے دار ہیں، ہم تو جنت کے
ٹھیकेدار ہیں, ہمیں کیا مطلب ہم سے کوئی ناراض رہے, ہمیں کسی سے تکلیف ہو, ہم سے کسی کو تکلیف ہو, ہم کیا جانے یہ سب. آج ہم مسلمان اس چیز کو بھول رہے ہیں. معاف کیجیے گا, صرف آپ نماز, آپ اگر یہ سوچتے ہیں کہ آپ کی صرف نماز, آپ کا روزہ, آپ کا زکات, آپ کا حج عمرہ اگر آپ کو جنت میں لے جائے گا تو آپ غلط سوچ رہے ہیں. سنیے, اللہ کے نبی جب ان کو فرما کر کے چلے گئے, اس کے بعد کہتے ہیں عبد الرحمن جانتے ہو میں نے دو شادی بھی کی ہے, آؤ میرے ساتھ میرے گھر پر چلو, تم میری دونوں بیویوں کو دیکھ لینا, میری جو بیوی تمہیں زیادہ پسند آئے گی تم مجھے بتا دینا, میں اس کو اپنی مرضی سے طلاق دے دیتا ہوں, اور عدت گزرنے کے بعد تم مجھے شادی کر لینا. غور کرو, انہوں نے یہ نہیں فرمایا کہ میری دو بیویاں ہیں میں اپنی مرضی سے ایک کو طلاق دیتا ہوں, بلکہ آؤ میرے گھر پہ, تم دیکھو تمہیں جو زیادہ پسند آئے گی تم بتا دینا, میں اسی کو طلاق دوں گا اور تم اس سے شادی کر لینا. یہ تھا ان کے درمیان محبت. آج ہم ایک دوسرے کے یہاں محبت کے معاملے میں اتنے پیچھے ہیں کہ اللہ رحم فرمائے. اور اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر اس کا ذکر فرما رہا ہے, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, سارے کے سارے لوگ مل کر کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا ہے. ولا تفرقوا, تم فرقوں میں نہ بٹو. آج دیکھیے اللہ فرما رہا ہے کہ ایک ہو کر کے رہو, ہم ایک ہو کر کے نہیں رہیں گے. آگے اللہ فرما رہا فرقوں میں نہ بٹو, ہم فرقوں میں بٹیں گے. کیوں نہیں بٹیں گے؟ ارے دوسرے لوگوں کی بات کو چھوڑیے, اگر ہمارے بعض بریلوی بھائی ہیں, بعض ہمارے دوسرے بھائی ہیں, بعض دوسرے بھائی جن کا بھی آپ نام لے لیں, سارے لوگ انہی کے درمیان آپس میں محبت نہیں ہے. چلو ٹھیک ہے, اگر ایک آدمی اپنے آپ کو ایک مسلک کا ماننے لگا, کم سے کم وہ سارے مسلک والے ہی ایک ہو کر کے دکھا دیں تو بہت بڑی بات ہو جائے گی. نہیں ہو پائے گا. کیوں؟ کیونکہ ہمارا مزاج یہ ہے. اور باقاعدہ عربی میں عرب والوں کو مجبوراً ایک قول کہنا پڑا تھا, اتفقوا علی الا یتفقوا. یہ سارے مسلمان اس بات پہ گویا کہ سمجھوتا کر چکے ہیں, اس بات پہ ان کا اتفاق ہو چکا ہے کہ آپس میں کبھی اتفاق نہیں کریں گے, کبھی ایک پلیٹ فارم پر نہیں آئیں گے. آج یہ ہندوستان کے اندر ہم مسلمانوں کی جو پوزیشن ہے یہ ہمارے ہاتھوں کی اپنی کمائی ہے. آج ہم ایک دوسرے سے سلام تو کر رہے ہیں, ایک دوسرے سے کلام تو کر رہے ہیں. اللہ کے نبی نے بتایا تھا صحیح مسلم کے اندر, کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں, اذا فعلتموه تحاببتم, کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جب وہ کام تم کرنے لگو تو آپس میں تمہارے درمیان محبت قائم ہو جائے. اللہ کے نبی نے بتایا تم ایک دوسرے سے سلام کر لیا کرو, سلام کا کرنا یہ تمہارے دل میں محبت ڈال دے گا. آپ کہیں گے کون سی عجیب بات بتا رہے ہو, دن بھر میں روزانہ کئی بار سلام کرتے ہیں لیکن آج تک محبت پیدا نہیں ہوئی. اگر ایسا ہے کہ آپ کسی مسلمان سے سلام تو کرتے ہیں, آپ کے دل میں اس کے لیے ابھی تک محبت پیدا نہیں ہوئی ہے, تو آپ اپنے سلام میں جھوٹے ہیں. کیونکہ سلام کا مطلب یہ ہوتا ہے السلام علیکم ہی اگر آپ صرف کہہ دیتے ہیں تم پر سلامتی ہو, یعنی اے میرے بھائی جو اس وقت میرے سامنے کھڑا ہے, میں گارنٹی دیتا ہوں آج کے بعد سے تجھے مجھ سے کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی. ابھی سلام کر کے پلٹے, ابھی 10 منٹ بھی نہیں دیتا, آپ کے دل میں اس کے لیے کیا کیا پلاننگ ہے, اس کا کاروبار کیسے اتنا اچھا جا رہا ہے, اس کو کیسے نہیں چلایا جائے, یہ آدمی اتنا خوشحال کیسے ہے, یہ آدمی ہم سے اتنا آگے کیسے بڑھ رہا ہے, اس کے لیے آپ طرح طرح کی پلاننگ کر رہے ہیں اس کو نقصان پہنچانے کے لیے. پھر یقین مانیے کہ آپ کا سلام جھوٹا ہے, اللہ کی قسم نبی کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے. اسی چیز کو ایک شاعر نے کہا تھا, روئے زمین سے اٹھ گئی خوشبو خلوص کی. اب ہم کہاں ملے, مشین ملے ہیں مشین سے. یعنی آج ہم سلام تو کرتے ہیں, ہم ہاتھ بھی ملا لیتے ہیں, کسی کو گلے بھی لگا لیتے ہیں, لیکن آج یہ چیز صرف ہمارے ہاتھ تک, ہمارے سینے تک موجود رہ جاتی ہے, وہ چیز ہمارے دل میں اترنے نہیں پاتی ہے. ایک باڈی ادھر سے سلام کرتی ہے, دوسرا باڈی ادھر سے جواب دے کر کے نکل جاتا ہے, نہ اس کا مطلب اسے معلوم, نہ اس کا مطلب ادھر والے کو معلوم. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ محبت کے پیغام کو سمجھیں, آپس میں محبت کے پیغام کو رائج کریں, ورنہ یقین مانیے کہ بغیر محبت قائم کیے, بغیر آپس میں ایک ہوئے, نہ تو آپ کی دنیا کامیاب ہو سکتی ہے, نہ آپ کی آخرت کامیاب ہو سکتی ہے. اب چند باتیں صدقۃ الفطر کے متعلق بھی آپ سمجھ لیجیے. صدقۃ الفطر یہ رمضان کا مہینہ, رمضان کا روزہ جب فرض ہوا سن 2 ہجری کے اندر, اسی وقت جو ہے یہ صدقۃ الفطر بھی فرض قرار دیا گیا. اب اس میں بہت ساری باتیں ہیں کہ صدقۃ الفطر میں کیا دینا ہے, کتنا دینا ہے, کس وقت دینا ہے, کن کو دینا ہے. ایک سا کھجور, صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسلمان, بچہ بچی, بوڑھا جوان, مرد عورت, سب کے لیے جو ہے اس کو فرض قرار دیا ہے. اور اس موقع پہ کھجور اور جو وغیرہ جو اناج وہاں کے ہوا کرتے تھے وہ چیزیں وہاں پہ دیا کرتے تھے. تو اس کو ہر جگہ کے اعتبار سے جو جن کی عام غذا ہے, جس کو انسان کھایا کرتا ہے, تو اس کو وہ انسان صدقۃ الفطر میں نکالے گا. کب نکالنا ہے تو اس کے بارے میں سب سے افضل طریقہ یہ ہے کہ رمضان ختم ہونے کے بعد جب سورج غروب ہو جائے, اس کے بعد سے لے کر کے
عید کی نماز پڑھنے سے پہلے تک آپ کو نکال دینا ہے. اور اس کے علاوہ صحیح بخاری وغیرہ میں صحابہ کا یہ قول بھی ذکر ملتا ہے کہ ہم لوگ جو ہے 2-3 دن پہلے بھی اس کو نکال دیا کرتے تھے تاکہ ضرورت مندوں تک پہنچایا جا سکے. کیونکہ ظاہر سی بات ہے اگر کوئی غریب بہت دور ہے, بہت وہاں دور رہنے والے ہیں, جانے میں وقت لگ سکتا ہے ان کو دینے کے لیے, تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ اس ٹائم میں شاید نہ پہنچا پائیں رات میں. تو یہ ایک طریقہ ہے. اگر کوئی آدمی نماز کے پڑھنے کے بعد دیتا ہے تو یہ اس کی وہ جو ہے صدقۃ الفطر جو ہے وہ چیز نہیں مانی جائے گی, بلکہ اس کا عام صدقہ مانا جائے گا. اور اس کی حکمت یہ ہے, آخر دینے کا یہ حکم کیوں دیا گیا ہے؟ 2 چیزیں ہیں. ایک تو طعمۃ للمساکین ہے, مسکینوں کے لیے کھانے کا انتظام تاکہ وہ بھی عید کی خوشی میں شامل ہو سکے. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کے روزے میں اگر کوئی کمی بیشی رہ جاتی ہے, اگر آپ کے روزے میں کوئی لغو ہو گیا, کوئی اس طرح کی بات ہے, تو اس سے انشاءاللہ اس کی بھرپائی ہو جائے گی. اور اسی طریقے سے اس دو چیزوں پہ نکال سکتے ہیں. ایک تو 2-3 دن پہلے, اور ایک تو سورج کے بعد. یہ سب سے افضل ہے, ورنہ اگر کوئی انسان چاہے تو پہلے بھی نکال سکتا ہے. یا آپ اگر چاہیں, اور کیا دینا اس کے بارے میں یہ بہت اہم بات ہے, آپ غلہ دیں گے یا روپیہ پیسہ بھی دے سکتے ہیں. تو حقیقت یہ ہے کہ آپ اگر نبی کی زندگی کو دیکھیں, اٹھا کر کے صحابہ کی زندگی کو دیکھیں, تو اس موقع پہ بھی دینار موجود تھے, درہم موجود تھے, ساری چیزیں تھی. ایسا نہیں ہے کہ آج پیسہ صرف ہمارے پاس ہے, لیکن اس موقع پہ حکم دیا کہ آپ صرف اناج نکالیے, غلہ جو چیز بھی وہاں پہ موجود تھی اسی کو دیا جاتا ہے. ہاں, اگر آپ یہاں کسی قابل اعتبار آدمی کو سمجھیں کہ اس آدمی کو ہم پیسہ دے رہے ہیں اور تم لے جا کر کے غلہ وغیرہ خرید کر کے جس کو جہاں پہنچانا ہے وہاں پہنچا دو, تو یہ ایک صورت. لیکن پہنچانا حقیقت میں غلہ ہی ہے, جو چیز حدیث سے ثابت ہے. اگر اس پر ہم عمل کریں تو یہ زیادہ بہتر ہے, ورنہ اس کے علاوہ بہت سے علماء نے اجازت دی ہے کہ آپ روپیہ پیسہ وغیرہ بھی جو ہے دے سکتے ہیں. اب کتنا نکالنا ہے دیکھیے, اجازت دی علماء نے, لیکن افضل طریقہ یہی ہے کہ جو چیز کہی جائے آپ اسی پہ عمل کریے, آپ بری رہیں گے. آپ کیوں ٹینشن پالنے جائیں کہ روپیہ پیسہ دے, صحیح ہوگا نہیں ہوگا؟ جب آپ کے پاس غلہ ہے, ایسی یہ ساری چیز دینے کی فیسلٹی ہے, تو آپ وہ دے دیں, آپ بری رہیں گے. جس چیز میں شک ہو اس کو آپ چھوڑ دیجیے, ورنہ بعض علماء نے اجازت دی ہے. اور اسی طریقے سے میں کیا بتانے جا رہا تھا ابھی, کچھ ہاں کتنا دینا ہے. ایک سا کا ذکر ملتا ہے حدیث کے اندر, 4 مد جس کو کہا جاتا ہے, تو اس کی جو پیمائش ہمارے یہاں ہے ہندوستانی اعتبار سے جو وزن کیا جاتا ہے, تو یہاں پہ 2.5 کلو کا لگ بھگ وزن بنتا ہے. 2.5 کلو 3.25 کلو اس طریقے سے اس کا جو وزن بنتا ہے. آپ کی جو عام خوراک ہے, چاول ہے, گیہوں ہے, یا اس طرح کی آپ کا جو بالکل سال بھر کا عام خوراک ہے, اسی چیز کو آپ اس میں دیں گے. 2.5 کلو 3.25 کلو یا 3 کلو کے آس پاس بھی, جیسا جس طریقے سے بہرحال 2.5 سے 3.25 کلو تک اس کی وزن جو ہے ہندوستانی پیمانے پہ بتائی جاتی ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے روزے کو ہم کمپلیٹ کرنے کے لیے, اور اس میں جو کمی بیشی رہ جائے اس کو جو ہے وقت سے پہلے نکال دیں. بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں انتظار میں ہوتے ہیں, نماز کے بعد کسی کو باہر نکل کے دے دیتے ہیں. یہ طریقہ بالکل صحیح نہیں ہے. اگر حدیث کے اندر ہے کہ اگر کوئی انسان نماز کے بعد دیتا ہے, نماز کے بعد اگر کوئی انسان دیتا ہے, تو یہ عام صدقہ ہوگا, یہ صدقۃ الفطر نہیں مانا جائے گا, کہ اس کا کوئی فائدہ اس کو نہیں مل پائے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں جو ہے اپنے روزوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم جو نیکیاں کرتے ہیں ہمیں اس نیکی پہ سال بھر بھی اس طریقے سے جمے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ اس رمضان کے مہینے میں جو تھوڑی بہت ہم سے لغزش ہو جاتی ہے, اللہ رب العالمین تو اس کو درگزر فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.